بھائیوں، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ دور فتنوں کا دور ہے۔ یہ دور آزمائشوں اور ابتلا کا دور ہے۔ ہر گھڑی ہر قدم پہ شیطان کے وسوسے ہماری منتظر ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے پرفتن دور میں، ایسے فتنوں بھرے دور میں ہمیں اپنے ایمان کو بچا کے رکھنا ہے، اپنا تشخص بچا کے رکھنا، اپنی تشخص بچا کے رکھنا ہے، اپنی پہچان بچا کر کے اس دنیا کے اندر جینا ہے۔ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم جس دین کے پیروکار ہیں وہ دین اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے محبوب دین ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں وہی دین قابل قبول ہے۔ فرمایا رب العالمین نے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایک مسلم ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم اسلام کے متبع ہیں، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم نبی آخر الزمان خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ میرے بھائیوں، جس طرح کے امتیازات سے ہم اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا، اس دنیا میں بھیجا، ان امتیازات سے بہت ساری امتیں اور بہت سارے لوگ جو اس دنیا میں جی رہے ہیں خالی ہیں۔ ہمیں اللہ رب العالمین کا ہر پل شکر گزار ہونا چاہیے، ہر پل شکریہ کرنا چاہیے، ہر پل اس کی تعریفی کلمات سے رطب اللسان رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ ایسا دور ہے جہاں ہر طرف سے باطل قوتوں کے الغار ہیں۔ ہر چہار جانب سے وہ مسلم اور وہ مومنوں کی جماعت جو حق پر ہے، وہ جماعت جو صرف اور صرف قرآن اور حدیث کی باتوں کو مانتی ہے، وہ جماعت جو صحابہ کرام کی طرح ایمان لاتی ہے، وہ جماعت جو صحیح حدیث پر عمل پیرا ہوتی ہے، وہ جماعت جو اپنے تشخص کو باقی رکھنے کے لیے جدوجہد کرتی ہے، اس جماعت کی طرف سے، اس جماعت کی طرف ہر جانب سے الغار ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی تہذیب پر، اس کی ثقافت پر، اس کے عقیدے پر، اس کے دین پر اور نہ جانے ہر ایک چیز پر صرف اور صرف اسے کمزور کرنے کے لیے، اس کی پہچان کو ختم کرنے کے لیے، ایمان کو کمزور کرنے کے لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے ان تمام سازشوں سے بچے رہنے کی۔ ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے ان چیزوں سے بچ کر کے زندگی گزارنے کی۔ ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ شیطان کے ان ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی۔ ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم ان وسوسوں کو سمجھیں اور اس سے بچ کر زندگی گزاریں۔ فرمایا رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے ایمان والو، جو ایمان لائے ہو، جن کی یہاں دلوں میں تصدیق ہے، زبان میں اقرار ہے، وہ غور سے سنو۔ ایسا نہیں کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے کچھ چیزوں کو چھوڑو اور کچھ چیزوں پہ عمل کرو، قرآن کی کچھ بعض آیاتوں پر عمل کرو اور بعض آیات کو نسیہ منسیہ کر دو۔ ایسا نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام کے اندر پوری طور پر داخل ہو جاؤ، پورے طریقے سے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور اسلام میں پورے طور پر داخل ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے احکامات میں سے کوئی بھی حکم ہم سے جان بوجھ کر نہ چھوٹ جائے۔ کسی بھی زندگی کے ہر شعبے میں جہاں بھی اسلام کی تعلیمات موجود ہے، جہاں اسلام کی رہنمائی موجود ہے، رسول اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات موجود ہیں، وہاں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی ہے، وہاں ہمیں ان احکامات کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر کرنے کا حکم ہے تو کرنا ہے، اگر رکنے کا حکم ہے تو رک جانا ہے، اگر اس چیزوں سے منع ہے تو منع ہمیں مان لینا ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے معاشرے میں آج اس فتنوں کے دور میں، فتنے کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ ہے بے پردگی، عورتوں کی منمانی، اور عورتوں کا گھروں سے باہر نکل کر دوسری جگہ جانا، عورتوں کی بغاوت کرنا،
اپنے ولی پر بغاوت کرنا، اپنے گارجینز پر بغاوت کرنا، ان کی باتوں کی نافرمانی کرنا، ان کے پسند کے علاوہ خلاف جا کر کے باہر نکل کر شادیاں کرنا. میرے بھائیوں، آج ہم یہ شکوہ کرتے ہیں، ایک گارجین ہونے کے ناطے، ایک گھر کے سرپرست ہونے کے ناطے ہمارا یہ شکوہ ہوتا ہے، ہماری بچیاں ہماری باتیں نہیں مانتی، ہماری بچی نافرمان ہو گئی ہے، وہ بہت ساری ایسی برائیاں کرنے پر آمادہ ہے جو ہم نہیں چاہتے. لیکن اس کے لیے ذمہ دار کون ہے میرے بھائیوں؟ یہ معاشرہ، یہ سماج، یہ سوسائٹی جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، ہم اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں، ہمارا سماج ذمہ دار ہے. ہم نے جب اس کی تربیت کرنی تھی، جب اسے تعلیم دینی تھی، جب اسے سکھانا تھا، جب اسے بتانا تھا، قرآن کی باتیں سکھانی تھی، رسول اکرم کی احادیث کی تعلیم دینی تھی، تب ہم بہت پیچھے رہ گئے تھے، تب ہم انتظار کر رہے تھے، تب ہم بے راہ روی کے شکار تھے، تب ہم دوسرے لوگوں کی تہذیب و ثقافت کو اپنانے میں مصروف تھے، جس کی وجہ سے آج ہماری بچیاں بے پردگی کے شکار ہیں. میرے بھائیوں، ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں دنیا کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ہمیں کسی جگہ پیچھے نہیں رہنا ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا بھی ہے کہ ان جگہوں پر اسلام کی تعلیمات کیا ہے، ان جگہوں پر قرآن کی تعلیمات کیا ہے، ان جگہوں پر اللہ رب العالمین کے احکامات کیا کہتے ہیں، ان جگہوں پر رسول اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کیا کہتے ہیں. یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے میرے بھائیوں. آپ کی بچیاں، ہماری بچیاں کالجز میں جائیں، یونیورسٹیز میں جائیں، پڑھیں، لیکن سب سے پہلے دین کی بنیادی تعلیمات ہونی چاہیے، حلال و حرام کی تمیز ہونی چاہیے، اسے اسلام کے اندر جو چیزیں منع ہے اس کی جانکاری ہونی چاہیے، کون سی چیزیں کرنے سے وہ جنتی بن سکتی ہے اس کی جانکاری ہونی چاہیے، کون سی چیزیں کرنے سے اللہ رب العالمین کی وعید کی شکار ہو سکتی ہے، تمام چیزیں اس کی جانکاری میں ہونی چاہیے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، مخاطب کرتے ہوئے امہات المومنین کو. لیکن قرآن کا ایک قاعدہ ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اعتبار تو اس وقت مخاطبین تو ہم اور آپ نہیں تھے، لیکن قیامت تک کیا عورتوں کے لیے مخاطب ہیں، سبھی عورتیں مخاطب ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم عورتیں اپنے گھروں میں سکونت پذیر رہو، ٹھہرے رہو، گھروں سے باہر نہ نکلو، غیر ضروری کاموں کے لیے گھروں سے باہر نہیں نکلنا ہے. جو ضروری چیزیں ہیں یا جو نیچرل چیزیں ہیں، جو فطری کام ہیں، جہاں ضرورت ہے، آپ کے گارجینز کی وہاں پہ اجازت ہے، وہاں آپ نکلیں، لیکن بیجا گھروں سے نہ نکلیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اور جاہل زمانہ جاہلیت کے وقت جب عورتیں بناؤ سنگار کر کے ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکلتی تھی، ان کے طریقوں، ان کے مروجہ عادات کو اپنانا نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا. میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ محاسبہ کریں، اپنے گھروں کا محاسبہ کریں، اپنے معاشرے، اپنے سماج کا محاسبہ کریں. ہم اور آپ اپنی بچیوں کی تعلیم کہاں دیتے ہیں؟ ہم اور آپ اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ جو ماہر تعلیم تربیت، جو ماہر فن ہے علم التربیہ کے، وہ بتاتے ہیں کہ بچوں کو ان کے اوقات میں ان کی تربیت کرنی ہے، جو ان کا مناسب وقت ہے ان کو تربیت کرنی چاہیے. سب سے زیادہ بے راہ روی کے شکار ہمارے سماج میں بچیاں ہیں، سب سے زیادہ بے راہ روی کے شکار ہیں، اور ان کا اسباب میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نہیں رہتی، بیجا ضروریات میں وہ گھروں سے باہر نکلتی ہیں. اور جب ایسا وقت آتا ہے جب وہ پوری طرح سے گمراہی کی شکار ہو جاتی ہے، ایسا وقت آتا ہے جب سماج اور معاشرے کی عورتیں اور لڑکیاں پوری طرح سے غلط راہ پکڑ لیتی ہیں، تب گارجینز کو اور سرپرستوں کو یہ یاد آتی ہے کہ میری بچیاں غلط راستے میں چلی گئی. میرے بھائیوں، آپ کے لیے تنبیہ کا وقت ہے.
آپ کو ہم نے پہلے بتایا کہ یہ جو دور ہے وہ فتن دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ ٹی وی سے لے کر، موبائل سے لے کر، انٹرنیٹ سے لے کر ہر طرف سے ہمیں گھیر لیا گیا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کی، نفع بخش چیزوں کو لینا ہے، صرف فائدہ اٹھانا ہے، دین کے لیے، سماج کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں، اس کے جو مضر اثرات ہیں، اس کی طرف دھیان دے کر کے ہمیں سبق بھی لینا ہے۔ میرے بھائیوں، جن چیزوں سے شیطان آپ کو ورغلائے، جن چیزوں کی طرف شیطان آپ کو وسوسہ دلائے، ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے، اپنے بچیوں کو بچانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو۔ میرے بھائیوں، علم التربیہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر 7 سال کی عمر میں بچوں اور بچیوں کو نماز کا حکم دینا ہے تو تربیت پہلے سے کرنی ہے۔ یعنی یہ ہم نہ سوچیں کہ 7 سال کی بچی ہوگی تو ہم نماز کا حکم دے دیں گے۔ ارے بھائی، شروع سے آپ نے بتایا نہیں نماز کون سی چیز ہے، کون سی چڑیا کا نام ہے، نماز پڑھنے سے ہوتا کیا ہے، نہ پڑھنے کے کیا نقصانات ہیں، کیا وعید ہے، کیا دھمکی ہے۔ تو میرے بھائی، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں گے تو آپ اگر نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے تو اس کے لیے ایک نئی چیز ہوگی۔ آج ضرورت ہے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں صحیح تربیت کی، جس سے ہماری بچیاں بے راہ روی کا شکار نہ ہوں، ہمارے بچے غلط راستے پر نہ جائیں، ہماری بچیاں گھروں میں بغاوت نہ کریں، ہماری بچیاں سرپرستوں کے اوپر بغاوت نہ کریں۔ اس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہمیں تربیت کرنی ہے تو مناسب وقت میں تربیت کرنی ہے۔ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تب ہم دین کی تعلیم دیتے ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں تب قرآن کی باتیں بولتے ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور سرپرستوں کی کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ انہیں اسلام کی تعلیمات بھی دینی ہے، کس لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے، ان کے آباء و اجداد کس قسم کے تھے، صحابہ کرام کی بیویاں کس طرح کی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کس طرح کی تھیں، ہمیں اور آپ کے اخلاق، ہمارا اور آپ کا اخلاق کس طرح کا ہونا چاہیے۔ یہ ایک سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ خود نہ دے سکے تو ایسی جگہوں پر اپنے بچیوں کا داخلہ کرائے جہاں ان تمام چیزوں کی تعلیم ہوتی ہے، بچیوں کی صحیح تربیت ہوتی ہے۔ اور اگر ہم اور آپ آج کے اس پرفتن دور میں بھی دیری نہیں ہوئی ہے، تاخیر نہیں ہوئی ہے، اگر ہم نہیں سدھرے تو ایک وقت ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہمارے گھر کی بچیاں، ہمارے گھر کی عورتیں اتنا بے راہ روی کے شکار ہو جائیں گے کہ بولنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بولے گا بھی تو ایک نئی طرح کی بات معلوم ہوگی۔ میرے بھائیوں، جب اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ کہلوا دیا کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز جو سب سے اہم عبادت ہے اس کا حکم دیں، تو 7 سال تک اگر آپ کچھ نہیں کہیں گے تو وہ بچے نماز کے نون سے واقف نہیں ہوں گے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پردہ کرنے سے لے کر، گھروں میں رہنے سے لے کر، ان کو پورے ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزارنے سے لے کر ساری چیزیں، ان تمام چیزوں کی تربیت بہت بچپن سے ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ جب وہ سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، جانتے ہیں، ایک ایک چیز بولنا سیکھتے ہیں، وہیں سے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی تربیت کریں، انہیں سکھائیں، انہیں تعلیم دیں، انہیں بتائیں کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، انہیں کیا کرنا ہے آگے جا کر کے، کس قسم کی زندگی گزارنے سے ان کی زندگی سعادت والی زندگی ہوگی، خوشبختی والی زندگی ہوگی، نیک بختی والی زندگی ہوگی، اور کون سا کام کرنے سے، کون سا عمل کرنے سے، کون سا قدم اٹھانے سے، کن کے ساتھ بات کرنے سے، کن کے ساتھ کھڑے ہونے سے، کن کے ساتھ معاملات رکھنے سے ان کی زندگی تباہ ہو جائے گی، ان کی زندگی نرک بن جائے گی، جہنمی ہو جائے گی۔ اس قسم کی باتیں، اس قسم کی تربیت ایک سرپرست کو ایک صحیح وقت پر اپنے بچے بچیوں کو دینا لازمی اور ضروری ہے میرے بھائیوں۔ یہ سب جو چیزیں ہیں وہ بہت اولین چیزیں ہیں۔ ہمارے معاشرے کی بچیاں اور بچے جب پوری طرح سے بے راہ روی کے شکار ہو جاتے ہیں تو ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اور وہ زنا۔ اور ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا، بہت غور کرنے والی بات ہے میرے بھائیوں، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔
تو زنا کے قریب بھی مت جاؤ. زنا نہیں کرو ایسا اللہ رب العالمین نے کہا. امت کو سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو. امت کے اندر وہ فکرہ لانے کی ضرورت ہے, اس قسم کی سوچ اور فکر کی ضرورت ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں مخاطب کر کے کس قسم کا جملہ استعمال کیا ہے, کیا فرمانا چاہا ہے میرے بھائیو. زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اور قریب کرنے والی چیزیں کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کی بچیوں کی آپسی مخالطت, آپسی معاملات, اور ایک دوسرے سے غلط طریقے سے نظریں ملانا, گفتگو کرنا, باتیں کرنا, ملنا ملانا, یہ تمام چیزیں زنا کی طرف راغب کرنے والی ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کا بھی حکم نہ دیا ہو. ہر قدم پہ امت کے لوگوں کو, اپنے بندوں کو اللہ رب العالمین نے تنبیہ فرمائی ہے. لیکن ہمیں اور آپ, ہمارا اور آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم سنتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. ہم سب کچھ جانتے تو ہیں لیکن اسے عمل میں تبدیل نہیں کرتے. میرے بھائیوں, آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے احکامات کو سمجھیں اور زندگی میں عمل میں لائیں اسے. فرمایا اللہ رب العالمین قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. پہلے کیا فرمایا؟ مومنہ عورتوں کو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو, کیونکہ وہی شروعات ہے, وہی سے زنا کی شروعات ہوتی ہے. سب سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھنے کی ابتدا سے زنا کی شروعات ہوتی ہے میرے بھائیوں. اس لیے ہر ایک آیت میں, ہر ایک فرمان میں اللہ رب العالمین نے امت کی فلاح و بہبود, اس کی ترقی, اس کے جنتی ہونے, ان تمام چیزوں کا راز چھپا ہوا ہے. ان تمام چیزوں کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا. تو امت کو, امت کی عورتوں کو, اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. ہے اللہ کے رسول, آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. تو ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ چاہے رات چلتے ہو, کسی مہمان کے گھر جا کر ہو, کہیں کسی محفل میں جا کر ہو, ضرورت کے وقت راستوں میں نکلنے پر ہو, ہر جگہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنی ہے. یہ وعید ہے, یہ حکم ہے. اور اگر ہم اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں, اس حکم کو نہیں مانتے, نافرمانی کرتے ہیں, تو یہی سے گناہ کا دروازہ کھلتا ہے میرے بھائی. اور ایسا دروازہ ہے جو ایک بار کھل جائے تو پھر بند نہیں ہوتا. آج امت کی عورتوں کو ضرورت ہے میرے بھائیوں, آج ہمیں اور آپ کو سرپرست کے طور پر ضرورت ہے کہ ہم عورتوں کو, اپنے گھر کی لڑکیوں کو, اپنے گھر کی بہنوں کو, بیٹیوں کو محفوظ کرنے کے لیے, اس کی ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی صحیح تربیت کریں اور مناسب وقت میں تربیت کریں. جب ضرورت ہو تب تربیت کریں. ایسا نہ ہو کہ وہ غلط ہو جائیں, خراب ہو جائیں, غیر مسلم ٹیچرز کے پاس جائیں اور پڑھائی لکھائی کریں, غیر دیندار استاذ کے پاس جا کے ٹیوشن لیں, اور پھر اخیر میں جب حالات پوری بد سے بدتر ہو جائیں, برے سے برے ہو جائیں, تب ہم نیند سے جاگے اور کہیں کہ یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے, اب تو ہمیں سدھار کرنا. میرے بھائیوں, اب وہاں سے پھر واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے آج ہم یہ دعوت دیتے ہیں اور یہ اپیل کرتے ہیں ان تمام سرپرستوں سے جن کے یہاں گھروں میں بچے سے لے کر بڑے تک کے نوجوان لڑکیاں ہیں, بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, ان لوگوں کی صحیح تربیت کریں, ان کو وہاں داخلہ کرائیں جہاں اسلامی تعلیمات کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے, جہاں اسلامی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہو, جہاں اسے اسلامی تربیت سے مزین کیا جاتا ہو, جہاں اسے جنتی ہونے کے فوائد اور جہنمی ہونے کے نقصانات بتائے جاتے ہیں, جہاں اسے پردہ کرنے کے فوائد اور غلط طریقے سے دنیا میں جینے کے نقصانات بتائے جاتے ہوں. میرے بھائیوں, آج ہمیں وعدہ کرنا ہے
آج ضرورت ہے، آج وقت کا تقاضا ہے، یہ ڈیمانڈ آف ٹائم ہے آج کے اس دور کا کہ ہم اپنے عورتوں کو محفوظ کریں، ان کو صحیح تعلیم دیں، ان کی صحیح تربیت کریں، ان کو وقت رہتے مناسب وقت میں ہم ان کی تربیت کریں، ان کو سکھائیں، ان کو بتلائیں، ان کے سمجھائیں، انہیں قرآن و حدیث کے احکامات سے روشناس کرائیں۔ میرے بھائیو، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح طور پر اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے گھر کی بچیوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے بچیوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں بہت زیادہ جاگرک اور بہت زیادہ حساس ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا